اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد 1 صفحہ نمبر 92، باب نمبر 41۔ وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی وجہ سے آپ کا آزمائش میں پڑنا، اور اس سلسلے کے واقعات بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل، انہوں نے عبداللہ بن جعفر حمیری، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ، انہوں نے حسن بن محبوب، انہوں نے مالک بن عطیہ سمالی، پھر علی بن حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ علی بن حسین میں علیہ السلام کے ساتھ جمعے کے دن میں نماز پڑھی مدینے میں، اور جب نماز و تسبیح سے فارغ ہوئے تو اپنے بیت الشریف کی طرف تشریف لے گئے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ وہاں پہنچتے اپنے اپنے خادم اور سکینہ نامی کو آواز دی اور اس سے کہا کہ میرے دروازے پر جو سائل گزرے اس کو کھانا کھلا دو، اس لیے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ میں نے سوال کیا کہ مگر ہر سوال کا کرنے والا تو مستحق نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اے ثابت، مجھے ڈر ہے کہ کوئی مستحق میرے دروازے پر آئے اور میں اسے کھانا نہ کھلاؤں اور واپس کر دوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو مصیبت واقع ہوئی تھی وہ ہم اہل بیت پر بھی نازل ہو جائے گی، لہذا ہم سب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روزانہ ایک مینڈھا ذبح کرتے اور اس میں سے کچھ صدقہ کرتے، کچھ باقی ان کے اہل و عیال کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سائل مومن جو کہ روزہ دار بھی تھا، مستحق اور اللہ کے نزدیک صاحب منزلت، مرد مسافر، غریب، شب جمعہ اول افطار کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دروازے پر آیا اور آواز لگائی کہ ایک سائل مسافر اور بھوکے کو اپنے بچے ہوئے کھانے سے کھانا کھلا دو۔ یہ آواز اس نے کئی مرتبہ لگائی، یہ لوگ اس کو مستحق نہیں سمجھے، اسے کھانا نہیں کھلایا۔ تب وہ سائل مایوس ہو گیا اور رات زیادہ ہو گئی تو چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بھوک کی شکایت کی، بغیر کچھ کھائے سو گیا اور صبح اٹھ کر پھر بھوکے ہی روزہ رکھ لیا، اللہ کی حمد میں مشغول ہو گیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب علیہ السلام نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا، بلکہ صبح کو کچھ بچ بھی رہا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اسی شب کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے یعقوب، تم نے میرے ایک بندے کو ذلیل کر کے میرے غضب کو خریدا، تم میری تعذیب کے مستحق اور اس کے مستوجب ہو گئے کہ تم پر میری عقوبت نازل ہو اور اس قابل ہو کہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو مبتلا مصیبت کرو۔ اے یعقوب، مجھے انبیاء میں سب سے زیادہ پسندیدہ مقرب وہ ہے جو میرے مسکین بندوں پر ترس کھائے اور ان سے قربت رکھے، انہیں کھانا کھلائے، ان کے لیے ملجا و ماوا بن جائے۔ اے یعقوب، تمہیں میرے اس بندے کی تھکی ماندی چال پر رحم نہ آیا جو میری عبادت میں کوشاں تھا، اس ظاہری دنیا میں تھوڑے پر قناعت کرتا تھا۔ گزشتہ شب وہ اول افطار کے وقت تمہارے دروازے پر آیا اور تم لوگوں کو آواز دی کہ ایک سائل مسافر راہگیر اور کانے کو کھانا کھلا دو، مگر تم لوگوں نے اسے کچھ نہ کھلایا اور وہ واپس چلا گیا۔ اس سے مجھے شکایت کی اور میری حمد کرتا ہوا غریب بھوکا ہی سو گیا۔ پھر اس نے صبح کو بغیر کچھ کھائے میرے لیے روزہ رکھ لیا۔ اے یعقوب، تم اور تمہاری اولاد خوب شکم سیر ہوئی اور صبح کو تمہارے کھانے میں سے کچھ بچ بھی گیا۔ اے یعقوب، تمہیں معلوم ہے کہ میری عقوبت اور بلا اپنے دشمنوں سے زیادہ جلدی اپنے دوستوں اور اپنے اولیاء پر ہوتی ہے، یہی وجہ ہے میں اپنے اولیاء اور اپنے احبا کے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ اچھا اب سنو، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری طرف سے تم پر بلا نازل ہوگی اور تمہیں اور تمہارے فرزند کو مصیبت میں گرفتار کروں گا اور تمہیں سزا دے کر اذیت میں مبتلا کروں گا۔ اب تو میری آزمائش کے لیے تیار رہو اور میرے فیصلے پر راضی رہو اور مصیبتوں پر صبر کرو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ پر قربان، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کب دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا اسی شب میں جس کے اندر یعقوب و آل یعقوب شکم سے رک سوئے اور ایک مسافر بیچارہ بھوکا سو گیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی شب کو خواب دیکھا تو صبح کو اپنے پدر بزرگوار سے بیان کیا۔ اسی صبح کو وحی آئی تھی کہ اب مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ تم سے کوئی چال چلیں گے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ خواب چھپایا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی مصیبت جو حضرت یعقوب علیہ السلام پر اور ان کے اولاد پر نازل ہوئی وہ حضرت کی مصیبت تھی جو دن میں خواب سننے کے بعد پیدا ہوئی، جو ان میں
پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے رونے لگے. انہیں یہ خیال ہوا کہ وحی میں بتایا گیا ہے کہ بلا مصیبت کے لیے تیار ہو جو، تو کہیں مصیبت خاص یوسف علیہ السلام کے لیے تو نہیں ہے. یہ سوچ کر وہ اپنے فرزندوں کے سامنے رونے لگے. برادران یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ صرف یوسف علیہ السلام کے لیے باپ کا یہ حال ہے، تو اس سے ان کو اتنی محبت ہے، ان کو ہم لوگوں سے زیادہ یوسف علیہ السلام کا خیال ہے. تو ان کے دلوں میں حسد اور بڑھ گیا اور آپس میں کہنے لگے ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف اور اس کے بھائی کی محبت ہے، حالانکہ ہم لوگوں کا جتھا ہے. ہمارے والد تو کھلی غلط فہمی میں پڑ گئے، لہٰذا ایسا کیا جائے کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا کسی دوسری زمین پر لے جا کے چھوڑ دیا جائے. نہ وہ رہے گا تو اس کے دل میں ان کے دل میں ہم لوگوں کے لیے جگہ بھی بن جائے گی. اس کے بعد ہم لوگ اچھے ہو جائیں گے، یعنی توبہ کر لیں گے. آپس میں مشورہ کر کے اپنے والد سے بولے کہ ہمارے باپ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے لیے ہم لوگوں سے مطمئن نہیں ہیں، حالانکہ ہم لوگ اس کے ناصر و مددگار ہیں. کل ہم لوگوں کے ساتھ اسے بھی سیر و شکار کے لیے بھیج دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اسے لے جاؤ گے، اسے وہاں بھیڑیا نہ کھا جائے. یہ بات ان کی زبان پر اس لیے آئی کیونکہ ذہن میں تھا کہ وہی نے بلا اور مصیبت کی جو اطلاع دی ہے وہ خاص یوسف علیہ السلام کے لیے ہے، مگر اللہ کی قدرت تو سب کے لیے غالب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے متعلق امر الہی نافذ ہو چکا تھا، اس لیے باوجود نہ چاہنے کے اور خطرہ محسوس کرنے کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے حوالے کر دیا. اور جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کے نکلے اور چند قدم چلے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں سے لے لیا حضرت یوسف کو اور گلے لگایا اور خوب روئے. اس کے بعد ان کے حوالے کیا اور یہ لوگ تیزی سے وہاں سے بڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو دوبارہ ہم سے لے لیں اور ہم کو واپس نہ کریں. مگر جب اتنی دور نکل گئے خطرہ نہ رہا تو ان کو گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں لے گئے اور بولے کہ ہم لوگ اس کو یہیں قتل کر دیں گے، اس کی لاش کو درخت کے نیچے ڈال دیں گے تاکہ اسے بھیڑیا کھا جائے. یہ سن کر ان کے سب سے بڑے بھائی نے کہا اسے قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو، ادھر سے کوئی قافلہ گزرے گا وہ اسے پا کر اپنے ساتھ لے جائے گا. اگر تم لوگ یہ کرو تو بہتر ہے. چنانچہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے پاس لے گئے، انہیں کنویں میں ڈال دیا. یہ سمجھے کہ کنویں میں ڈوب کے مر جائے گا. مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تہ پہ آواز دی، جب یہ تہ میں پہنچے تو بھائیوں کو آواز دی اے رومین کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا. جب ان لوگوں نے یہ آواز سنی تو آپس میں کہنے لگے ہم لوگوں کو یہاں سے ابھی جانا نہیں چاہیے کہ جب تک اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ یہ مر گیا ہے. چنانچہ وہ لوگ وہیں پہ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی. پھر روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے اور کہنے لگے ابا جان ہم آپس میں دوڑ پھر رہے تھے، یوسف کو ہم نے سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی ہیں اور ہم اسی کے حضور پلٹ کر جانے والے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 152. اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وحی یاد آئی جس میں بتایا گیا تھا کہ بلا مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقین کر کے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کر لیا. ان لوگوں سے یہ کہا تم لوگوں کا فریب ہے، یہ ممکن نہیں کہ اس کے سچے خواب کی تعبیر سے پہلے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے. ابو حمزہ کا بیان ہے کہ یہاں تک بیان کرنے کے بعد حضرت علی ابن حسین علیہ السلام نے اپنی گفتگو ختم کر دی کہ دوسرے دن پھر ان کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا کہ میں آپ پہ قربان، کل شب میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا فرزند کا قصہ بتا رہے تھے وہ بات کٹ گئی تھی. اب فرمائیں کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا قصہ کیا رہا. آپ نے فرمایا اچھا سنو. جب صبح ہوئی برادران یوسف نے آپس میں کہا چلیں دیکھیں کہ یوسف کا کیا حال ہے، مر گیا یا زندہ ہے. جب یہ لوگ کنویں کے پاس پہنچے تو اس کنویں کے پاس ایک قافلہ رکا ہوا تھا اور ان لوگوں نے پانی کے لیے کنویں کے پاس ایک آدمی بھیجا اور اس نے کنویں میں ڈول ڈالا. جب ڈول ڈال کر اوپر کھینچا گیا تو دیکھا کہ ڈول سے ایک لڑکا اوپر چلا آ رہا ہے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایک خوشخبری سنو، اس ڈول کے ساتھ تو یہ لڑکا بھی چلا آ رہا ہے. مگر جب اس نے اسے کھینچ کے باہر نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران ان لوگوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ ہم لوگوں کا غلام ہے، کل شام وہ اس کنویں میں گر گیا تھا، آج اس کو نکالنے کے لیے آئے ہیں. یہ کہہ کر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں سے چھین لیا اور ان کو لے کر ایک طرف ہٹ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تم لوگ مجھے قتل نہ کرو، اس کے علاوہ جو چاہو کرو. پھر انہیں اہل قافلے کے پاس لے کر بولے کیا تم میں سے کوئی شخص اس غلام کو خریدنا چاہتا ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں خرید لیا اور انہیں لے کر مصر پہنچا. مصر کے بادشاہ عزیز مصر کے ہاتھ انہیں
فروخت کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ شخص جس نے مصر میں یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کے رہنے سہنے کا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا اس کو اپنا متنبع ہی بنا لے۔ ابو حمزہ کا بیان ہے کہ پھر میں نے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کی عمر کیا تھی؟ فرمایا اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جائے سکونت اور مصر کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کے درمیان 12 دن کی راستہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے زمان کے حسین ترین شخص تھے۔ جب وہ جوان ہو گئے تو عزیز مصر کی عورت کی نیت خراب ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، خدا کے پناہ، ہم ان اہل بیت میں سے ہیں جو زنا نہیں کرتے، مگر اس نے اپنے لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہر طرف کے دروازے بند کر دیے اور کہا، ڈرو نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے خود کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر گرا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں فوراً اس سے خود کو چھڑا کر بھاگے اور بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ بھی جھپٹ کے پیچھے پہنچی اور پیچھے سے ان کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے آپ کو چھڑایا اور دامن پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، وہ پیچھے پیچھے، دونوں کی ملاقات عزیز مصر سے دروازے پر ہو گئی۔ اس عورت نے اسے دیکھتی ہی رنگ بدلا اور کہا کہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی برا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی سخت سزا دی جائے؟ یہ سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یعقوب علیہ السلام کی قسم کہ خدا کی قسم، میں نے آپ کی بیوی سے بری نیت نہیں کی، بلکہ اس نے خود مجھ سے بری نیت کی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو اس بچے سے پوچھ لیں کہ کس نے بری نیت کی۔ اس وقت بادشاہ کی بیوی کے پاس ایک مہمان ایک بچے کے ساتھ کہیں باہر سے تھا آیا ہوا۔ اللہ نے اس بچے کو گویا کیا تاکہ وہ صحیح فیصلہ کرے۔ چنانچہ اس بچے نے کہا کہ اے بادشاہ، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھیے، اگر اس کے دامن کے سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اگر اس کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار نہیں ہے، بلکہ یہ عورت قصوروار ہے۔ جب بادشاہ نے بچے کی بات سنی تو وہ بہت گھبرایا اور فوراً قمیص کی طرف دیکھا تو دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس بادشاہ اپنی بیوی سے بولا، یہ سب تمہاری چال بازی ہے، اور یوسف علیہ السلام سے بولا، سامنے سے چلے جاؤ، اس واقعے کو پوشیدہ رکھنا اور کسی سے نہ کہنا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات کسی سے نہ چھپائی اور سارے شہر میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ تو شہر کی سب عورتوں نے تانا دیا کہ حدیث مصر کی بیوی ہو کر اس نے اپنے ایک نوجوان غلام کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا۔ یہ خبر جب بادشاہ کی بیوی کو ملی تو اس نے ان عورتوں کو کھانے کی دعوت دی، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک نیمبو اور ایک چھری دے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے جاؤ۔ جب حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے گئے تو وہ دیکھ کر ایسی مبہوت ہو گئی کہ بجائے نیمبو کاٹنے کے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو عزیز مصر کی زوجہ نے کہا، تم سب اسی پر میری ملامت کرتی تھی، دیکھو تمہارا کیا حال ہے۔ الغرض وہ عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئیں۔ ان میں سے ہر ایک نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوشیدہ ملاقات کی التجا کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب سے انکار کر دیا اور آپ ان سب کے قید و مکر میں نہیں آئے۔ مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام اور زوجہ مصر کا یہ قصہ مشہور ہوا تو بادشاہ کو خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ وہ قصہ کسی سے بیان نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں 2 جوان اور بھی تھے جن کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ابو حمزہ کا بیان ہے کہ پھر حضرت علی ابن حسین علیہ السلام کا سلسلہ کلام منقطع ہو گیا اور میں نے محمد بن عبداللہ بن محمد تیفور سے سنا کہ وہ حضرت یوسف کی اس قول یعنی رب السجن احب الی ممائد اوننی الیہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، جس کی کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 33 کے متعلق کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اختیار اور پسند کو خود اپنے نفس کی طرف منسوب کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان پر چھوڑ دی اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے اختیارات پیش کیے، مگر آپ نے اس سے انکار کیا۔ بحیثیت مجبور اور مضطرب کی یہ دعا کی کہ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی طاعتک فاوفی من العلت و اسم، اے دلوں اور نگاہوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ، ثابت رکھ، ہر علت ہر برائی سے میری حفاظت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ظاہری اور باطنی برائی سے محفوظ رکھا۔ اور انہی میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس قول کے قال هل من آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخی من قبل فاللہ خیر حافظا،
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسے ہی جیسے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ اس کے متعلق کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قول کہ ہمارے نبی کی اس قول کے مشابہ ہے، بالکل مشابہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کوئی مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یہی اس کے معنی ہیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے ان کے بھائیوں کی حفاظت پر اعتماد کر کے ان پر سپرد کیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے فریب کیا تھا اور انہیں کنویں میں گرایا تھا، بالآخر فروخت کر دیا۔ اور جب دوسرے بیٹے کو انہوں نے اس کے بھائیوں پر اعتماد نہیں کیا بلکہ خدا پہ بھروسہ کیا۔ واللہ خیر و حافظہ، یعنی خدا ہی بہتر نگہبان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ اور اللہ کے سپرد کیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کو تخت سلطان پر بٹھا دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا دیا۔ ان کی ساری قوم نے مصیبت و قحط سالی سے نجات پائی اور ان کے لیے تمام اسباب زندگی فراہم کی۔ اور انہی میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قول بیاسفا علی یوسف کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اگرچہ اس وقت ان کا دوسرا فرزند جدا ہو رہا تھا، مگر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر اظہار تأسف کیا، یعنی ایک مصیبت ابھی چل رہی تھی کہ دوسری مصیبت آن پڑی تو وہ بے قرار ہو گئے اور پہلی مصیبت یاد آ گئی۔ یہ بھی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کے مانند ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور ان کو بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹا عذاب چکھائیں گے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 21 کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد دار دنیا میں احبا کا فرق ہے تاکہ وہ ان کے فراق مولا کی طرف رہنمائی کرے۔ دار دنیا میں فراق ہے، اس کا مطلب تاکہ وہ ان کے فراق مولا کی طرف رہنمائی کرے۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دوسرے فرزند کی جدائی کے خوف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر افسوس کا اظہار کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا تھا۔ باب 42۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنیامین کے متعلق یہ کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللہ عنہ، انہوں نے جعفر بن محمد بن مسعود، انہوں نے اپنے والد، اور ان سے احمد بن عبید اللہ علوی، ان سے علی بن محمد علوی عمری، ان سے اسماعیل بن حمام، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے قول خدا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل فسرها یوسف فی نفسه ولم یبدھا لہم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا، ان پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ حضرت سورہ یوسف آیت نمبر 77 کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے کمر کا ایک پٹکا تھا جو وراثت میں بڑے بڑے انبیاء کے پاس رہا تھا اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کے پاس تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے پاس رہتے تھے، ان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے ان کے پاس آدمی بھیجا کہ یوسف کو اس کے ساتھ میرے پاس روانہ کر دو، تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ ایک شب کو ان کے پاس میرے پاس رہنے دیں تاکہ میں جی بھر کے اس بچے کی خوشبو سونگھ لوں، کل صبح روانہ کر دوں گی۔ پھر صبح جب ہوئی تو وہ پٹکا نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کمرے میں باندھ دیا، اوپر سے قمیض پہنا دی، اس طرح ان کو روانہ کر دیا۔ ان کے ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ ایک پٹکا چوری ہو گیا تھا، وہ اسی کمر میں پایا گیا۔ اس زمانے کی قانون تھا کہ جو شخص چوری کرے گا وہ اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جس کی اس نے چوری کی، پھر وہ اس کا غلام بن جائے گا۔ بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے جعفر بن محمد بن مسعود سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن محمد بن خالد سے، انہوں نے حسن بن علی شاہ سے، انہوں نے حضرت امام علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ حکومت بنی اسرائیل میں دستور تھا کہ جو شخص کسی کی چوری کرے گا وہ خود ضبط کر لیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے اپنی پھوپھی کے پاس رہا کرتے تھے، وہ ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے کمر کا ایک پٹکا تھا جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی کبھی باندھا کرتے تھے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیٹی کے پاس رہا کرتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی پھوپھی کے پاس بلا لینے کے لیے آدمی بھیجا تو انہیں اس کا بہت دکھ ہوا اور کہلا بھیجا کہ میں
کہ آپ نہیں انہیں چھوڑے، میں خود انہیں بھیجوں گی۔ پھر کچھ دن کے بعد انہیں بھیج دیا تو وہ پٹکا لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں کپڑوں کے نیچے باندھ دیا۔ جب جناب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس پہنچے تو ان کی پھوپھی بھی ان کے بعد پہنچی اور کہا کہ وہ بزرگوں کا پٹکا چوری ہو گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر کو دیکھا تو وہ پٹکا اس میں بندھا ہوا تھا۔ اسی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کہ ناپ تول کا پیمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں سے ملا تو کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ جس کے سامان میں سے یہ پیمانہ نکلے اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں کے قانون کے مطابق کہ جس کے سامان سے سزا نکلی اس کی سزا یہ کہ آپ اس کو لے لیں، وہی اس کی سزا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے پہلے ان کے سامان میں پیمانہ ڈھونڈنا شروع کیا اور آخر میں اپنے بھائی کے سامان کو دیکھا اور اس میں سے پیمانہ نکالا۔ اسی بنا پر ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، یعنی پٹکے کی چوری کی طرف اشارہ تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کو پی گئے اور ان لوگوں پر ظاہر نہیں کیا۔ باب 43 وہ سبب جس کی بنا پر ایک پکارنے والے نے اس قافلے کو پکارا جس میں برادران یوسف علیہ السلام تھے کہ ایک قافلے والوں تم لوگ چور ہو۔ نمبر 1 بیان ہوا کہ ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللہ عنہ، انہوں نے جعفر بن محمد بن مسعود، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے ابراہیم بن ابن علی، انہوں نے ابراہیم بن اسحاق، انہوں نے یونس بن عبد الرحمن، انہوں نے علی بن حمزہ، انہوں نے ابو بصیر، اور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جس میں تقیہ نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر نے یہ کہا کہ اے قافلے والوں تم لوگ چور ہو، حالانکہ ان لوگوں نے کوئی چوری نہیں کی۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے جعفر بن محمد بن مسعود، روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، ان کا بیان ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی نصر، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسین بن سعید اور عثمان بن سعید عیسیٰ، انہوں نے ابی بصیر سے، انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تقیہ الہی دین الہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دین الہی میں سے ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں دین الہی میں سے، خدا کی قسم۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے قافلے والوں تم لوگ چور ہو، حالانکہ ان لوگوں نے کوئی چیز چرائی نہیں تھی۔ نمبر 3 بیان کیا ہم سے میرے والد رضی اللہ عنہ نے، انہیں بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم بن ہاشم نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر، انہوں نے ہشام بن حکم، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام تھے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قول ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والوں یقیناً تم لوگ چور ہو۔ سورہ یوسف آیت 70 کے متعلق فرمایا کہ نہ ان لوگوں نے چوری کی تھی نہ حضرت یوسف نے جھوٹ بولا تھا۔ بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے جعفر بن محمد بن مسعود، انہوں نے اپنے والد، اور انہوں نے محمد بن احمد، انہوں نے ابراہیم ابن اسحاق نہاوندی، انہوں نے صالح بن سعید، اور اپنے اصحاب میں سے ایک شخص اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق پوچھا کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے چرایا تھا، کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مطلب کہ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہو، تو کہا کہ ہم بادشاہ کے ناپ تول کا پیمانہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے بادشاہ کا پیمانہ چرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے چرایا تھا۔ باب 44 وہ سبب جس کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے فرزندو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ بیان کیا مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللہ عنہ نے، ان سے جعفر بن محمد بن مسعود، انہوں نے والد، ان سے محمد بن ابی نصر، ان سے احمد بن محمد، انہوں نے عباس بن معروف، انہوں نے علی بن مہدیار سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل، انہوں نے حنان بن صغیر، انہوں نے اپنے والد، ان سے ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بتائیے کہ جب انہوں نے اپنے فرزندوں سے کہا اے فرزندوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں جبکہ ان کو جدا ہوئے 20 سال ہو چکے تھے اور غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کو علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ میں نے عرض کیا انہیں کیسے علم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نے سحر کے وقت یہ دعا کی کہ پروردگار ملک الموت کو میرے پاس بھیجے تو ان کے پاس ترپال یعنی ملک الموت اترے، اور کریال نے پوچھا
آپ کو مجھ سے کیا ضرورت ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ روحیں جو قبض کر کے لے جاتے ہو ان سب کو اکٹھا کر کے لے کے جاتے ہو یا الگ الگ؟ دریال نے کہا نہیں بلکہ الگ الگ ایک ایک روح کر کے لے کے جاتا ہوں۔ پوچھا یوسف علیہ السلام کی روح تمہارے ساتھ گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو ان کو علم ہو گیا کہ وہ زندہ ہے اور اپنے فرزندوں سے کہا جا یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ صفحہ نمبر 100 باب نمبر 45 وہ سبب جس کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی۔ نمبر 1 بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ جعفر بن محمد بن مسعود انہوں نے اپنے والد سے، پھر انہوں نے محمد بن ابی نصر سے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ، انہوں نے عباس بن معروف، انہوں نے علی بن مہزیار، انہوں نے حسین بن سعید، ابراہیم بن ابی البلاد، اور انہوں نے ایک شخص سے، اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ قمیص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ایک چاندی کی نلکی میں تھی، اور جب پہنتے تھے تو بڑی ہو جاتی تھی، اور جب قافلہ وہاں سے چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام رملہ میں تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے۔ اس کے باوجود جب قافلے والے حضرت یوسف کی قمیض لے کر چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کیونکہ وہ قمیض جنت کی تھی۔ نمبر 2 اور انہی اسناد کے ساتھ روایت کی علی بن مہزیار نے، انہوں نے محمد بن اسماعیل سراج، انہوں نے بشر بن جعفر، انہوں نے مفضل جعفی سے، انہوں نے روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مفضل کا بیان ہے کہ میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کون سی تھی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ روشن کی گئی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت کی ایک قمیض لے کر آئے، پھر انہیں پہنا دی، پھر انہیں ہوا یا سردی یا گرمی کوئی بھی گزنت نہیں پہنچا سکی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو آپ نے اس قمیض کو ایک تعویذ میں رکھ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے گلے میں لٹکا دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے وہ تعویذ حضرت یوسف علیہ السلام کے بازو پر باندھ دیا، اور تعویذ ان کے بازو پر تھا جبکہ یہ حادثات گزرے۔ الغرض جب ان حادثات کے درمیان وہ تعویذ کے اندر سے وہ قمیض نکالی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی خوشبو محسوس کی۔ اس کے متعلق اللہ کا قول ہے کہ انی لا جدری یوسف لولا ان تفندون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94۔ یہ وہی قمیص تھی جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نازل کی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان، اب وہ قمیص کس کے پاس ہے؟ فرمایا اپنے اہل کے پاس، اور ہر نبی جس نے اپنے علم وغیرہ کا ترکہ چھوڑا وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ نمبر 3 بیان کیا ہم سے میرے والد رضی اللہ عنہ نے کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے محمد بن ابی عمیر، انہوں نے مرازم کے بھائی حفص، انہوں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی آپ نے قول خدا ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ روانہ ہوا، سورہ یوسف آیت نمبر 94۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قول انی لا جزری یوسف لولا ان تفندون کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب قافلہ مصر سے چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو محسوس کی حالانکہ وہ خود فلسطین میں تھے۔ صفحہ نمبر 101 باب 46 وہ سبب جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگوں پر آج کے وقت سے کوئی الزام نہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ نمبر 1 بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بنی ہاشم کے غلام احمد بن محمد بن سعید حمدانی نے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے منظر بن محمد، ان سے اسماعیل بن ابراہیم خزاز، ان سے اسماعیل بن فضل ہاشمی، ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام سے عرض کیا یہ بتائی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ قالو یا ابانا استغفر اللہ ذنوبنا کنا خاطئین، بیٹوں نے کہا ابا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی، ان کا میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ آیت نمبر 98۔ اس طرح اپنے استغفار کو مؤخر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان کے بھائیوں نے کہا قالو تعالی
قال للہ لقد اسرک اللہ علینا و ان کننا لخاطئین، وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور بے شک ہم خطا کار ہیں۔ سورہ یوسف آیت 91۔ تو انہوں نے فرمایا قالا لا تثریب علیکم اليوم یغفر لکم وہو الرحمن الرحیم هو الرحم الراحمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آج کے دن سے تم پر جو کچھ عطاب فلامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جو ان کا دل بوڑھے کی، جوان کا دل بوڑھے کی بنسبت زیادہ نرم دل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرزندان یعقوب علیہ السلام اصل میں یوسف کے قصوروار تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے قصوروار اس لیے تھے کہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کا قصور کیا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خطا کو معاف کرنے میں جلدی کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاخیر اس لیے کی کہ یہ لوگ راست حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصوروار نہیں تھے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصوروار تھے، اس وجہ سے ان کی بھی تھے، تو اس لیے انہوں نے استغفار شب جمعہ کی سحر تک مؤخر کر دیا۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر یہ لوگ جب ان کے پاس گئے تو انہیں نہیں پہچان سکے۔ اس کے متعلق میں نے محمد بن عبداللہ بن محمد تیفور سے سنا، آپ نے فرمایا آپ نے قول خدا وجا اخو یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہو منکرون، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا مگر وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58۔ اس کے متعلق کہا کہ اس لیے کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حرمت ترک کر دی تھی، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ترک حرمت پر بھی آدمی کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حرمت ترک کی تو ان کے فرزندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی نگاہوں سے غائب کر دیا، پر اسی طرح ترک حرمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا، مگر دل سے 20 سال تک اوجھل نہیں کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی حرمت دل سے ترک کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو امتحان میں ڈال دیا۔ ان لوگوں نے ان کو دیکھا مگر پہچان نہیں سکے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی ماں سے اور دوسرے بھائی کو ان سے کوئی حسد نہیں تھا جیسے کہ دوسرے بھائیوں کو تھا، اس لیے جب وہ پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یقین کرو، اور ترک حرمت سے بھی یہی حال بندوں کا ہوتا ہے۔ باب 47۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے سلوک سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ نمبر 1، میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن ادریس اور محمد بن یحییٰ تار نے، ان سے محمد بن احمد بن یحییٰ، انہوں نے یعقوب بن یزید سے، انہوں نے متعدد لوگوں سے روایت کی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام ملاقات کے لیے چلے تو سواری سے اتر کر پیدل چلے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کو نہیں بڑھے، اور یہ دونوں ابھی گلے مل ہی رہتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے یوسف علیہ السلام کی ایک صدیق نبی تو پیدل چل کر تمہارے پاس آیا، مگر تم اس کے استقبال کے لیے پیدل نہیں چلے، اچھا اب اپنا ہاتھ پھیلاؤ۔ انہوں نے ہاتھ پھیلایا تو ان کی ہتھیلی سے ایک نور خارج ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب تمہاری نسل میں کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، یہ تمہاری سزا ہے۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلیویہ نے کہ ان سے محمد بن یحییٰ تھا، انہوں نے حسین بن الحسن بن ابان، انہوں نے محمد بن اورما، انہوں نے محمد بن ابی عمیر، حشام بن سالم، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام تھے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب ان کی نظر حضرت یعقوب علیہ السلام پر پڑی تو چاہا کہ سواری سے اتر پڑے اور پاک پیادہ ہو جائیں، مگر فوراً انہیں شاہی وقار کا خیال آیا تو انہوں نے ایسا نہ کیا، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سلام کہا۔ جب سلام کر چکے تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا امر مانا ہوا کہ جو میرے عبد صالح کی تعظیم کے لیے سواری سے نہیں اترے؟ صرف یہی بات تو تھی کہ تمہیں اپنے شاہی وقار کا خیال آیا، اچھا اب اپنا ہاتھ پھیلاؤ۔ حضرت یوسف نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو ان کی انگلیوں کے درمیان سے ایک نور نکل کے غائب ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا سنو، یہ اس بات کی نشانی کہ اب تمہاری نسل میں تابت کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جو تم سواری سے نہیں اترے، یہ اس بات کی سزا ہے۔
صفحہ 103 باب 48 وہ سبب جس کی بنا پر یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا۔ نمبر 1 میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے ابراہیم بن عاشم، ان سے عبداللہ بن مغیرہ، انہوں نے ایک بیان کرنے والے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب وہ مصر کے بادشاہ ہو گئے ملاقات کی اجازت چاہی۔ دربانوں نے کہا تمہاری وجہ سے ان کو جو اذیتیں پہنچی ان کی وجہ سے ہم تم کو ان کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے۔ زلیخا نے کہا میں اس لیے نہیں ڈرتی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ الغرض جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہارا رنگ بدلا ہوا کیوں دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا خدا کی حمد جو بادشاہ کو ان کی معصیت کی وجہ سے غلام بنا دیتا ہے اور غلاموں کو ان کی اطاعت کی بنا پر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے یوسف تمہارے چہرے کا حسن مجھے کھینچ لایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کاش تم اس نبی کو دیکھتی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی میں آئے گا، وہ مجھ سے زیادہ حسین، زیادہ خوش خلق، مجھ سے زیادہ سخی ہوگا۔ اس نے کہا تم سچ کہتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ میں سچ کہتا ہوں؟ زلیخا نے کہا اس لیے کہ جو ہی تم نے ان کا نام لیا ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ زلیخا سچ کہتی ہے، اور چونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہے اس لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ زلیخا سے نکاح کر لو۔ باب 49 وہ سبب جس کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ نمبر 1 بیان کی ہم سے ابو عباس محمد بن ابراہیم بن اسحاق تعلقانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے حسن بن علی بن زکریا نے مدینے میں انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابو عبداللہ محمد بن خیلان، انہوں نے کہا بیان کیا مجھ سے میرے والد نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے دادا نے، اور انہوں نے روایت کی عطاب بن سعید سے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا اس شخص نے جس نے مقاتل بن سلیمان کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے 360 برکتوں سے نوازا، فرعون کو ان کے پانی اور درخت کے درمیان سے نکالا، فرعون نے ان کو پانی اور درخت کے درمیان سے نکالا جبکہ وہ ایک صندوق میں تھے، اس لیے ان کا نام موسیٰ پڑ گیا، اس لیے کہ قبطی زبان میں پانی کو منہ کہتے ہیں اور درخت کو سا کہتے ہیں، اس طرح ان کا نام موسیٰ ہو گیا۔ باب 50 وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر موسیٰ ہی کو کیوں منتخب کیا۔ نمبر 1 میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے یعقوب بن یزید سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، انہوں نے علی بن یقطین سے، انہوں نے ایک شخص سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے گفتگو کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر تمہیں ہی کیوں منتخب کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے سارے بندوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ پایا جو تم سے زیادہ اپنے نفس کو میرے لیے ذلیل کرتا ہو، اور اے موسیٰ جب تم نماز پڑھتے ہو اور تو اپنے دونوں رخسار زمین پر رکھ دیتے ہو۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحمہ اللہ نے، انہوں نے محمد بن حسن صفار، انہوں نے محمد بن حسین بن ابی خطاب، انہوں نے محمد بن سنان، انہوں نے اسحاق بن عمار سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 40 روز تک وحی کا آنا بند ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے جس کا نام اریحا ہے، اور عرض کیا کہ پروردگار تو نے مجھ پر اپنی وحی بھیجنے اور کلام کرنا بنی اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے بند کر دیا ہے، لیکن تو ہمیشہ ہی معاف کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اے موسیٰ بن عمران تمہیں معلوم ہے میں نے اپنی وحی اور اپنے کلام کے لیے ساری مخلوق کو چھوڑ کر تمہیں کیوں منتخب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے ساری مخلوق پر ایک گہری نگاہ ڈالی تو مجھے تم سے زیادہ میرے لیے تواضع کرنے والا کوئی نہیں ملا، اس لیے میں نے اپنے کلام اور وحی کے لیے تمہیں منتخب کیا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد کیا موسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا دایاں رخسار اور پھر اپنا بایاں رخسار زمین سے ملائے بغیر نہیں ہٹتے تھے۔ باب 51 وہ سبب جس کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا خادم بنا دیا۔ ایک بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق تعلقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو حفص عمر بن یوسف بن سلیمان بن ریان، انہوں نے قاسم بن ابراہیم رکھی، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد رکھی، انہوں نے عبدالرزاق، انہوں نے معمر، انہوں نے زہری، پھر انس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی محبت میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی پھر پلٹا دی،
फिर रोए और इतना रोए कि अंधे हो गए, अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी फिर पलटा दी। फिर रोए, इतना रोए कि अंधे हो गए, अल्लाह ताला ने उनकी बसारत फिर पलटा दी। अब चौथी बार जब रोना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने वही किए, शुएब तुम कब तक यूं ही रोते रहोगे? अगर ये रोना जहन्नुम के खौफ से है तो मैंने तुम्हें इससे रिहाई दी, अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो मैंने तुम्हें जन्नत दी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे अल्लाह, मेरे मालिक तो खूब जानता है कि मैं तेरे जहन्नुम के खौफ से या तेरी जन्नत के खौफ से नहीं रोता, बल्कि तेरी मोहब्बत ने मेरे दिल को इस तरह गिरफ्तार किया कि जब तक तुझे देख न लूँ सब्र ना आएगा। अल्लाह ताला ने वही की कि अगर ऐसा है तो मैं अपने कलीम मूसा बिन इमरान को तुम्हारी खिदमत के लिए भेज रहा हूँ। मुसन्नफ़ किताब हाजा में फरमाते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब ये है कि मैं हमेशा रोता रहूँगा जब तक मैं तुझे ना देख लूँ कि तूने मुझे अपना हबीब बनाना कबूल कर लिया। वल्लाहु आलम। बाब 52, वो सबब जिसकी बिना पर फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, हालांकि उसने कहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल करूँगा। नंबर 1, बयान किया हमसे मोहम्मद बिन हसन बिन अहमद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उन्होंने कहा बयान किया हमसे मोहम्मद बिन हसन सफ़ार ने, उन्होंने कहा बयान किया हमसे मोहम्मद बिन हुसैन बिन अबी ख़त्ताब ने, उन्होंने बयान किया रिवायत करते हुए अली बिन असबास से, उन्होंने इस्माइल बिन मंसूर अबी ज़ियाद से, उन्होंने एक शख्स से, और उसने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कुरान की आयत के मुतालिक कि फ़िरौन ने कहा कि ज़रूरी अक़्तल मूसा, तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल करूँगा। सूरह मोमिन आयत नंबर 26। तो सवाल ये है कि उसको मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल से किसने रोका? आपने फरमाया कि उसको खुद हलाली होने ने रोका, इसलिए कि अम्बिया या औलाद अम्बिया को वही कत्ल करता है जो वल्दुज़ना या हरामी होता है। बाब 53, वो सबब जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क किया। बयान किया हमसे अबुल हसन अली बिन अब्दुल्ला बिन अहमद सवारी ने, उन्होंने मक्की बिन इब्ने अहमद बिन सादुया बज़्ज़ाई, उन्होंने ख़बर दी कि हमें नूह बिन हसन अबू मोहम्मद ने, उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद से, फिर उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम से, उन्होंने अयूब बिन सवीद रमली, उन्होंने अमरू बिन आउस हारिस और जैद बिन अबी हबीब और फिर अब्दुल्ला बिन उमर। उन्होंने कहा कि एक मरतबा अहद फ़िरौन में दरियाए नील का पानी खुश्क हो गया तो उसकी रियाया उसके पास आई और कहा कि ए बादशाह, आप दरियाए नील को जारी कर दें। उसने कहा मैं तुम लोगों से राज़ी खुश नहीं हूँ। वो बेचारे वापस आ गए और फिर आए और कहने लगे, ए बादशाह, हमारे जानवर मर रहे हैं, हम लोग हलाक हो जाएंगे, अगर आपने दरियाए नील को जारी ना किया तो हम लोग आपको छोड़कर दूसरा खुदा अख्तियार कर लेंगे। ये सुनकर उसने लोगों से कहा, अच्छा तुम लोग पहाड़ के बालाई हिस्से पर पहुँच जाओ। वो लोग जब चले गए तो खुद सबसे तन्हाई की कोशिश में गया ताकि लोग उसकी आवाज़ ना सुन लें और उसे ना देख सकें। अपना चेहरा ज़मीन पर रख दिया और इंग्लिश शहादत से ऊपर इशारा करके बोला, परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में इस तरह आया हूँ जिस तरह से एक अब्द ज़लील अपने मालिक के पास आता है। मैं ये जानता हूँ और तू भी ये जानता है कि इस दरिया का जारी करना सवाए तेरे और किसी की कुदरत में नहीं है, लिहाजा इसे जारी कर दे। रावी कहता है फिर दरियाए नील में इतना पानी बहने लगा कि कभी ना बहा था। फिर वो लोगों के पास आए, बोला, देखो मैंने तुम लोगों के लिए दरियाए नील को जारी कर दिया है। कुछ लोग उसके सामने सजदे में गिर गए। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके सामने पहुंचे और बोला कि एक बादशाह, मुझे एक बंदे ने तंग किया हुआ है। फ़िरौन ने कहा, मामला क्या है? उन्होंने कहा, मैंने एक बंदे को दूसरे बंदों पर हाकिम बनाया और अपने ख़जाने की कुंजियाँ उसके हवाले कर दी, मगर फिर भी वो मेरा दुश्मन बना हुआ है, मेरे दुश्मनों का दोस्त है। फ़िरौन ने कहा, ये तेरा बंदा तो बहुत ही बुरा है, अगर मुझे मिले तो मैं इसे बहरे कुल्ज़ुम में गर्क कर दूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, बादशाह आप यही बात मुझे लिख कर दे दें। इस पर उसने कागज़ कलम दवात मंगवाई और लिखा कि इस बंदे को जो अपने मालिक का मुखालिफ हो, उसके दुश्मनों को दोस्त रखे, उसके दोस्तों से दुश्मनी करे, उसकी सज़ा तवाई इसके कुछ नहीं कि उसे बहरे कुल्ज़ुम में गर्क कर दिया जाए। हज़रत जिब्रील जलील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बादशाह, आप इस पर अपनी मोहर लगा दें। उसने अपनी मोहर लगा दी, उनके हवाले कर दिया। अब जब इसके गर्क होने का दिन आया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो तहरीर लेकर उसके पास आया और कहा, ये लो तहरीर, और देखो तुमने अपनी ज़ात को जिसका मुस्तहिक समझा था और अपने मुतल्लिक तुमने खुद फैसला कर दिया, वो तुम्हारी इस तहरीर में मौजूद है। नंबर 2, बयान किया हमसे अब्दुल वाहिद मोहम्मद बिन अब्दूस नेशापुरी अतार रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उन्होंने बयान किया अली बिन मोहम्मद बिन कतीबा, फिर उनसे हमदान बिन सुलेमान नेशापुरी, उसने इब्राहिम बिन मोहम्मद हमदानी, अबुल हसन अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि क्या सबब है कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क कर दिया, हालांकि वो ईमान भी ला चुका था, उसकी तौहीद का इकरार भी कर चुका था।
آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عذاب کو سامنے دیکھ کر ایمان لایا، یہ اس کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سلف و خلف یعنی گزشتہ اور آئندہ سب کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر جب اس نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگا ہم واحد اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے ان چیزوں سے جن سے ہم شرک کرنے والے ہوا کرتے تھے انکار کر دیا، مگر ان کا یہ ایمان لانا نافع نہ ہوا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سورہ مومن آیت نمبر 85-84۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ جس روز تمہارا پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لائے گا اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 159۔ اور یہی حال فرعون کا تھا، جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس پر اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور ان کے سوا کوئی معبود نہیں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورہ یونس آیت 90۔ تو اس سے کہا گیا کہ آج کے دن ہم تیرے بدن کو دریا سے نکالیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کو عبرت ہو۔ سورہ یونس آیت 92۔ الغرض فرعون سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، آہنی اسلحہ پہنے ہوئے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا تو اس کی لاش کو زمین کی ایک بلند سطح پر ڈال دیا تاکہ اس کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بنے اور لوگ دیکھیں کہ وہ باوجود لوہے کے وزن کے وہ زمین مرتفع پر کیسے پہنچا، یعنی اونچی زمین پر، حالانکہ لوہے کے وزن کے سے اس کو زمین کی تہہ میں جانا چاہیے تھا، بلند نہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو نشانی اور علامت ہے، اور شاید اسی کو غرق کرنے کی وجہ یہ ہو کہ جس وقت وہ غرق ہونے لگا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اور اللہ کو نہ پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم نے فرعون کی فریاد رسی نہیں کی، اگر وہ مجھے پکارتا تو میں اس کی فریاد رسی کو پہنچتا۔